انجام تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کرے۔ پولس رسول بھی احباب کے الفاظ سے نکلتی ہوئی ایک راہ دکھاتا ہے۔ رومیو کے خط میں 8ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی اس کی روح کی ہدایت سے نہیں چلتا تو اس انجام تک نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ خدا روح ہے اور اس کی مرضی میں چلتا ہوا مسیح اس کا بیٹا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پطرس رسول نے مسیح کے جس نمونے اور نقش قدم پر چلنے کی بات کی ہے، اور پولس رسول نے خدا کے روح کی ہدایت میں چلنے کو کہا ہے، ان سب باتوں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے خدا کے بیٹے کے ہم میراث ہونا ضروری ہے، جبکہ اس کی میراث خدا باپ اور اس کی بادشاہی۔ کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے، آئے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے مدعا مقصد یہ ہے، ہماری زندگی کا عزم یہ ہے، ہماری زندگی کی تحریک یہ ہے کہ ہم خدا باپ کی مرضی پوری کریں اور یہ فانی جسم کیسے بقا کا وارث ہو۔ تو ان باتوں سے رسول کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی وراثت میں داخلے کے لیے اس کی ازلی مرضی کو سمجھنا ہوگا۔ اس کی ازلی مرضی کو جانے بغیر ہم اس جیسے نہیں ہو سکتے، بنا کبھی بقا کی وارث نہیں ہو سکتی۔ اب خاص طور پہ غور سے سننے کی بات ہے، اس نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم اس کی ڈالیاں۔ ڈالیاں کب تک ہری رہ سکتی ہیں؟ جب تک انہیں تنے سے غذا ملتی، تنے سے غذا ملتے ملتے وہ ہری رہ سکتی ہیں اور پھل بھی لا سکتی ہیں۔ یہودیوں سے مسیح کی گفتگو ہو رہی تھی۔ یوحنا رسول کی انجیل کے 6 باب کی 52 سے 58 آیات میں یہ گفتگو ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے بے شک کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مسیح کے گوشت اور خون کی یہ خوراک ہمیں اس میں قائم رکھ سکتی ہے۔ ہمیں خون
دی ہوئی تربیت کے مطابق شامل ہونا ہے، تاکہ ہم اس غذا کو حاصل کر کے اس زمین پر گزرتے دنوں کو اس کی راہ میں صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ تو یہ تحریک جو انسانی زندگی میں موجود رہی کہ خدا کی رہنمائی میں ہی انسان کی فتح ہے۔ خدا نے اپنی قوم کو ایک نعرہ دیا، ایمانوئل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ تو وہ پکارتے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم فتح پائیں گے۔ یہ غذا کے طور پر ایک تحریک دی گئی ہے۔ ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اس کا خون پی رہے ہیں۔ یہ تابع داری کی ایک تحریک ہے، اس کی یادگاری کی ایک تحریک ہے کہ ہم اسے یاد کریں اور اسی تحریک میں چلتے ہوئے زندگی گزاریں اور اس انجام تک پہنچے کہ اپنے روح کی حفاظت مکمل طور پر اسی کے ہاتھوں میں دیں۔ 65 سال کی عمر میں ہنوک نبی کا ایک بیٹا ہوا اور اس نے خدا کی اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ آج خدا نے مجھے اپنی کاراگری میں شریک کیا ہے۔ یہ کام تو خدا کا تھا، خدا کا ہے۔ نئی پیداوار کرنا خدا کا کام آج بھی ہے۔ تو اسی سے وہ اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ آج اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ تو باقی اس 300 سال وہ اور جیتا رہا، لیکن خدا کی رہنمائی میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ مختصر اس کے بارے میں یہی کچھ ہے کہ اس نے باقی عمر ساری خدا کی رہنمائی میں گزاری۔ تو کیا انجام ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ خاکی بدن جلتے جلتے وہ خدا کی حضوری میں جا ملے، خدا میں مل گئے۔ تو آج ہمارے لیے اس کلمے میں ایک تحریک یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ، اس کے عہد کے مطابق جو خون میں ایک نیا عہد دیا گیا ہے، اس میں قائم رہنے کے لیے اس خوراک کو لیں اور پولس رسول کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو پرکھتے ہوئے دیں کہ ہم اس قابل ہیں، اور اگر اس طاقت کو لیتے ہیں تو اس طاقت کو لے کے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم اس انجام تک پہنچے کہ ہماری روح کے بارے میں یہی کہا جائے کہ اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ یوحنا رسول کے انجیل کے 10ویں باب کی 17 سے 18 آیت، 2 آیات پڑھنا چاہوں گا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لے۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر دینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا، میں اور باپ ایک ہے۔ اگر ہم اس ایکتا میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے، اگر ہم اس ایکتا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مسیح ہمارا وسیلہ بننے کے لیے آیا اور موجود ہے۔ راہ بھی وہی ہے، حق بھی وہی ہے اور زندگی بھی وہی ہے۔ پہلے کلمے میں یہودی جو اسے خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اس نے خدائی اختیار سے یہ ثابت کیا کہ مجھے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور آخری اور 7ویں کلمے میں رومن قانون کے مطابق کہ باپ بیٹے کے اصل
اور لازمی تعلق کو ثابت کرتے ہوئے بیٹا اپنے باپ کی مرضی کے بغیر مر بھی نہیں سکتا، ان کے قانون کی ایک شکل۔ بیٹا اپنے بچوں کے رشتے طے نہیں کر سکتا، تو یہ بیٹے کی فرما برداری کا ان کا قانون میں ایک شک ہے۔ تو خداوند ہمیں ایسی توفیق بخشے کہ اس کے اکلوتے بیٹے مسیح میں اس طرح شامل ہو جائیں اور ایسا ہی کہہ کر اپنی زندگی میں آسمانی مکانوں میں، وہ جو مکان ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں، مکانوں میں اس کے ہمراہ رہیں۔ آمین۔